نماز پڑھا رہے ہیں تو فجر کی نماز کے اندر آپ دعا کروائیں. کوئی کہتا ہے آپ خطبہ دے رہے ہیں تو خطبے کے دوران آپ دعا کروائیں. اپنے اپنے طور پر ہر بندہ کر رہا ہے، لیکن بارش نہیں آ رہی. مقصد یہ ہے کہ تقویٰ ہمارے اندر نہیں ہے اور گناہوں کی بہت زیادہ کثرت ہے. اللہ کہہ رہا ہے لو ان اہل القریٰ آمنوا واتقوا، ایمان اور تقویٰ اگر ان کے دل میں ہوگا لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم تو آسمان سے پھر برکات کا نزول کریں گے. اب جو آسمان کی برکت ہے وہ نزول المطر، بارش کا اترنا ہے، اور بارش ہمارے پاس نہیں آ رہی، تو سیدھی سیدھی بات سمجھ میں آتی ہے میرے اور آپ کے اندر کسی کے اندر کوئی تقویٰ نہیں ہے، کوئی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہو، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے ہم نماز پڑھ لیں، یا اللہ کے خوف کی وجہ سے ہم کسی گناہ کو ترک کر دیں، وہ نہیں ہے. سمپل سی بات اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے. والارض، وہ تو آسمان کی برکت ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل کرتا ہے. زمین کی برکات کیا ہیں؟ الثمار. جس مرضی کسان سے، فارم ہاؤس کے مالک سے آپ پوچھ کے دیکھیں کہ آپ کے فارم ہاؤس کے اندر کتنے قسم کا پھل ہے، بتائے گا 2 4 6 8 10 قسم کا پھل میں نے اپنے فارم ہاؤس کے اندر لگایا ہوا ہے. کیا نتیجہ نکلا؟ وہ روتا ہوا نظر آئے گا. کوئی نہیں دی، کوئی چاس نہیں آئی. ابھی اپریل کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، مارچ اور پھر اپریل، 15 اپریل سے جنوبی پنجاب کے علاقوں کے اندر گندم کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے. کبھی ان کسانوں سے ہم جا کر پوچھیں کہ تمہاری کیا صورتحال ہے، وہ کہے گا پچھلے سال سے بھی زیادہ بدتر. کپاس والوں سے پوچھیں کہ کپاس کی کیا صورتحال ہے. اپر پنجاب میں اگر ہم جائیں اور اپر پنجاب کے لوگوں سے، لاہوریوں سے، شیخپوریوں سے، نارووالیوں سے اور سیالکوٹیوں سے ہم پوچھیں کہ چاول کی کیا صورتحال ہے، ہر بندہ، ہر کسان آپ کو روتا ہوا نظر آئے گا کہ برکت رہی ہے، پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تقویٰ اختیار کرو گے تو ہم آسمان اور زمین کی برکات اتاریں گے. آسمان سے اتاریں گے، زمین کو کہیں گے کہ غلہ نکال دیں. اگر ہر بندہ شکوہ کناہ ہے، میں بھی اور آپ بھی، ہر کسان بھی اور ہر پھل والے کا مالک بھی، کہ وہ اپنے فارم ہاؤس کے اندر لگے ہوئے تمام پھلوں کے اوپر کوئی راضی نہیں، سیب کم اترا، خمانی صحیح نہیں اتری، آلو بخارا صحیح نہیں تھا، فلاں بھی ٹھیک نہیں، فلاں بھی ٹھیک نہیں، تو یہ بات کس بات کی طرف لے کر جاتی ہے کہ اگر ہمارے دل کے اندر تقویٰ ہوتا تو اللہ رب العالمین اس میں خیر و برکت بھی نازل کرتا. تو اس لیے ہم شکوہ کناہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں. کپڑے والا کپڑا بیچ رہا ہے، ریت والا ریت بیچ رہا ہے، بجری والا بجری بیچ رہا ہے، اینٹوں والا اینٹ بیچ رہا ہے، ماربل والا ماربل بیچ رہا ہے. ہر کاروباری اپنی شاپ کے اوپر بیٹھ کے لاکھوں روپے کی وہ کمائی کر رہا ہے، ڈیلی کی اس کی کمائی سے پوچھے، لیکن روتا ہوا نظر آتا ہے. تو سبب پیچھے کیا ہوگا؟ سبب یہی ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز سے اسے منع کیا وہ رکا نہیں، جس چیز کا کہا اس نے وہ کیا نہیں. اتنے بڑے محلے میں صبح فجر کی نماز میں صرف 4 سے 5 بندے، 6 7 8 بندے ہوں تو شرم کرنی چاہیے نا. کیا کل تو پھر ہماری زبان یہ شکوہ تو کرے گی کہ مر گئے تو ڈب گئے تو ختم ہو گئے، ککھ نہیں رہا، یہ بات نکلے گی. اللہ اکبر. تو مجھے جو یہ سمجھ آتی ہے، جو لوگ یہ اکثر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رزق کی کمی، اور رزق کی کمی نہیں ہے، رزق تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے، اور وہ دیا اس نے. برکت کو اٹھا لیا، برکت کو اس لیے اٹھا لیا کہ ہم نے استغفار کرنا چھوڑ دیا، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا چھوڑ دی. برکت اس لیے اٹھا لی کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں. فحاشی اور یعنی ہم کر رہے ہیں، بے لباس ہم ہیں، بے لباس ہم ہیں. اور اگر کوئی لباس کی بات کرے، اللہ اکبر،
تو ہمارا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، یہ سارے کے سارے جناب ایکا کر لیتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ لبرل ہے نا ہمارے ماحول میں. ایک تو یہ لبرلزم لے کر بیٹھ گیا ہمیں، سوشلزم، لبرلزم. دنیا میں سب سے بڑا لبرل جو ہے بندر ہوتا ہے. کبھی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، بندر سب سے بڑا لبرل ہے، مونکی بہت بڑا لبرل ہے. اس کے بعد آپ کتے کو دیکھیں، وہ بہت بڑا لبرل ہے. جائیں گوگل سرچ کریں، اس کے اوپر دیکھیں، چیک کریں. اس لیے کہ وہ آزاد ہے. وہ چوک پہ کھڑا ہو جائے اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے، کتے کو، کتی کو ہٹا نہیں سکتا. بندر کھڑا ہو جائے، ہم سیر کے لیے جاتے کہ نہیں جاتے؟ منال کی طرف جاتے، بندر اور بندریوں پورے ان کے جناب، ان کے پورے لشکر وہ وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن آزاد خیال ہے، انہوں نے اپنی حاجت کو پورا کرنا ہے تو وہیں وہ پوری کر ڈالتے ہیں. اس لیے کہ وہ لبرل ہے، وہ آزاد ہے. اور ہم انسانوں نے بھی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم لبرل ہیں. بس یہ سب سے اچھا ہے. لبرل منکی کو، ڈنکی کو، ڈوگ کو، کیٹ کو، یہ جتنے جانوروں کی ہسٹری آپ نکال کر دیکھ لیں، یہ سب لبرل ہیں. اس لیے کہ عقل اور شعور ان کے اندر نہیں ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے سخت اگر کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی پرائیویسی کی ضرورت ہے. یہ چیز اللہ نے انسان کو بتلائی ہے، جبکہ انسان باہر کھلے عام پھرنے کے لیے وہ جناب پر مار رہا ہے کہ میں بھی کھلے عام اس طرح سے کروں. تو تیرے اور جانور کے اندر فرق کیا ہے؟ جبکہ اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان ہم نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا، بڑے خوبصورت سانچے کے اندر تجھے ڈالا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ رزق میں سے جو برکت اٹھ گئی. یہ بات میں اس لیے لے کر آیا ہوں، ابھی ریسنٹلی باچا خان یونیورسٹی اور اس سے پہلے ہزارہ یونیورسٹی، دونوں کے پی کے ہیں، انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، یونیورسٹیز کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، وہ لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں، میل فیمیل دونوں کے لیے کچھ قوانین بنائے. جب وہ قوانین بنائے تو اس میں انہوں نے لڑکیوں کے لیے یہ شرط رکھی، لڑکوں کے لیے بھی رکھی، وہ بھی بتلاتا ہوں. لڑکیوں کے لیے انہوں نے شرط رکھی کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی میں آنے والی ہے وہ ٹائٹس پہن کے نہیں آ سکتی، وہ جینز بھی پہن کے نہیں آ سکتی، وہ ٹائٹ قسم کا لباس کرتا وہ نہیں پہن کے آ سکتی. شارٹس، بہت ساری لڑکیاں جو ہے وہ لانگ نکر جو ہے وہ بھی آج کل بڑی استعمال ہو رہی ہے، اور خواتین لڑکیاں پہن رہی، لڑکیاں، لڑکے پہنتے ہوتے تھے وہ، اور وہ رات کا لباس ہوتا تھا. وہ چیکدار پجامے ٹائپ جو ہے وہ بڑے چلتے تھے، لانگ نکر جو ہے وہ پہنتے تھے، لڑکے پہنتے تھے، بڑے مرد بھی پہنتے تھے، اور وہ رات کا لباس ہوتا تھا. صبح فجر کی نماز سے پہلے جناب اپنے لباس کو تبدیل کر کے پھر وہ مسجد میں آتے تھے. تو وہ ایک طریقہ کار تھا. اب وہ جناب یونیورسٹیز کے اندر وہ بھی شروع ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ میک اپ کر کے نہیں آ سکتی. پھر انہوں نے کہا کہ جیولری اس کا استعمال کر کے نہیں آ سکتی. لڑکوں کے لیے انہوں نے کہا کہ لڑکے جینز پہن کر نہیں آئیں گے. لڑکے ہاتھ میں کڑی، یہ کڑا جو پہنتے ہیں، اور یہ دھاگے جو ریڈ کلر کا اور گرین کلر کا پہن کر آتے ہیں، یہ نہیں پہن کر آئیں گے. لڑکے ہاتھ پر اس جگہ کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی رومال یا کپڑا باندھ کر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے؟ کیوں کہا؟ کہ یہ سارے کے سارے غیر شرعی فعل ہیں. اور میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، مجھے حیرانگی ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں 14 سال کی عمر میں، یہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے لاؤبالی، ایسی عمر. میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو 16-17 سال کی عمر ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے. اور کوئی شک نہیں، ہم سارے گزر کے آئے وہاں سے. بڑی خطرناک عمر ہے. اب ان عمروں کے بچوں کو میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں یا تو کڑا پہنا ہوا ہے، جبکہ کڑا سکھ پہنتے ہیں، مسلمان کا کام نہیں ہے. وہ اپنے ہاتھ میں اپنی کلائی میں دھاگے باندھتے ہیں، مسلمان نہیں باندھتا. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس پر توکل ہے، میں نے اسے باندھا ہوا ہے تو میں بچا ہوا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. بچانے والا صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ہے. یہ آپ کے کڑے پہننے سے کوئی بچ نہیں سکتا، آپ کے دھاگے پہننے سے کوئی بچ نہیں سکتا. یہ تبدیلی لانے پڑے گی. تبدیلی کیا لانی پڑے گی؟ یہ دھاگے دھوگے جتنے بھی یہ چیزیں ہیں نا، یہ اتار کے پھینکنی پڑے گی. تو بہرحال
موضوع کہیں اور نکل جائے گا. تو یونیورسٹیز نے یہ اعلان کیا, ہزارہ یونیورسٹی اور پھر باچا خان یونیورسٹی, یہ اعلان کیا. اللہ اکبر. اب اللہ کی ناراضگی کو مول لینا, یہ تو انہوں نے فیصلہ کیا. اس کے بارے میں حدیث بھی سناتا ہوں, میرا کلپ بھی اس کے اوپر آ چکا ہے. ابھی ریسنٹلی یہ سوال بھی ہوا تھا میرے پاس الحمدللہ, تو میں نے اس کے بارے میں بیان بھی کیا. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اس حوالے سے, جو یونیورسٹی نے فیصلہ کیا. فیصلہ یہ کہ بچیاں ٹائٹس نہیں پہنیں گی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں صنفان من امتی لم ارہما, میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو نہیں دیکھا. صنفن, ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے, لہم صوت کا ادنی بالبقر, کہ ان کے ہاتھ میں, ایک گروہ ہے ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی, یوں لاٹھی ہوگی جس طرح گائے کی دم ہوا کرتی ہے, یضربون بها الناس, ان لاٹھیوں کے ذریعے سے وہ حق پرستوں کو وہ ماریں گے, پھینٹی لگائیں گے. آپ حق کے لیے, آپ اپنے حق کے لیے, آپ اپنے رائٹس کے لیے کسی روڈ کے اوپر آ کر کھڑے ہو جائیں. آپ جناب یہ ہمارے جو ادارے ہیں اس طرح کے جہاں پروٹیسٹ کیا جا سکتا ہے, آپ وہاں پر جا کر پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو لاٹھیوں سے مارا جائے گا, اس لیے کہ حق کے لیے بولنے کوئی نہیں دے گا, آپ کو سزا ملے گی. اڈیالہ اس کے لیے بہترین جگہ ہے کہ آپ کو وہاں پر ڈال دیا جائے. ایک یہ گروہ ہے. ایک گروہ میرے موضوع کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاسیاتی, اپنے دل اور دماغ کی تختیوں کے اوپر یہ بات لکھ کر لے جاؤ, کاسیاتی عاریاتی مائلاتی ممیلاتی رؤوسهن کاسرمۃ البخت لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها وان ریحها لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بڑی زبردست قسم کی حدیث. فرمایا کہ کاسیات, میری امت کی ایسی خواتین ہوں گی جنہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے. کاسیات, کیا پہنے ہوئے؟ کپڑے. عاریات, لیکن کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی. کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی. مائلات ممیلات, لڑکوں کی طرف مائل ہونے والی, لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی, لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود لڑکوں کی طرف مائل ہونے والی. یعنی کہ فیمیل میل کی طرف اٹریکشن رکھتی ہے اور میل فیمیل کی طرف جو ہے اٹریکشن رکھتا ہے. اگر میں یہ الفاظ کہوں تو مجھے کوئی مذائقہ نہیں. ایک خاتون گھر سے باہر نکل آئے نا کوئی اس طرح کا لباس پہنتے ہوئے تو لڑکے کتوں کی طرح یوں ہانکتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز آ گئی. مائلات ممیلات, دونوں باتیں سامنے نظر آ رہی ہیں کہ وہ نکلنے والی لباس پہن کر اس طرح کا لباس پہن کر نکلی ہے کہ جسم سے ننگی ہے, اور لڑکے جناب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کو دیکھ رہے اور اس کا پیچھا کر رہے, حتیٰ کہ اس کی سیکیورٹی کرتے ہوئے اسے گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں کہ اندر ذرا کر بھی پتہ لگ جائے کتوں دی ہے. مائلات ممیلات رؤوسهن کاسرمۃ البخت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بیان کی. مذہبی عورتیں آئی ہوئی ہیں میرے خطبہ کے اندر, سن لیں, سمجھ لیں, یہ صرف دنیا دار اور ٹائلز پہننے والی خواتین کے لیے حدیث نہیں ہے. ہماری مذہبی خواتین بھی اس بات کا خیال نہیں کرتی. اللہ کے نبی نے فرمایا رؤوسهن کاسرمۃ البخت, اس طرح کی لڑکیوں کا جو سر ہے نا وہ بختی اونٹنی کی طرح ہے. میں اب آپ کو بتلاتا ہوں, خواتین اپنے بالوں کو کنگھی کرتی ہیں, کنگھی کرنے کے بعد اکٹھا کر کے نا یہاں پر جوڑا باندھ لیتی, یہاں پر اور اوپر لگاتی ہیں کلپ. یہاں پر کیا کرتی ہیں, اپنے بالوں کو یہاں پر لگا کے اوپر لگاتی ہیں کلپ. اللہ کے نبی نے فرمایا رؤوسهن کاسرمۃ البخت, یہ وہی عورت ہے کہ جس کا سر جو ہے بختی اونٹنی کی طرح ہوگا. لا يدخلن الجنہ, وہ ٹائٹس پہنے ہوئے ہو, سخت لباس پہنے ہوئے ہو, یا اپنے بالوں کو یہاں پر جوڑا کر کے کلپ لگانے والی ہو, جنت میں نہیں جا سکتی. ولا یجدن ریحها, جنت میں جانا دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو تک نہیں سے آئے گی. جنت کی خوشبو نہیں آئے گی. ماؤں سے بہنوں سے بڑی دردمندانہ اپیل ہے, ایک بھائی اور ایک بیٹے ہونے کے ناطے, ایک عالم دین ہونے کے ناطے سمجھیں اس بات کو کہ ہم توجہ ہی نہیں کرتے. خواتین توجہ نہیں کرتی. وہ ٹھیک ہے کھلا لباس تو پہنتی, لیکن یہ بال کی چوٹی بنانا اس جگہ کے اوپر یہ بھی شریعت نے غلط قرار دیا. رؤوسهن کاسرمۃ البخت لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں جانا دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو نہیں آئے گی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا, حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی مسافت اتنے میل سے آنے والی ہے.
جنتی کو جب حکم ہوگا نا جنت میں جانا تو وہ پتہ نہیں 500 سال، ایک حدیث کے اندر ہے، ایک حدیث میں 40 سال کی مسافت، ایک حدیث میں 500 سال کی مسافت، اتنی دور سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ تو آج کے پورے خطبے کا لب لباب کیا ہے کہ رزق ہمارے پاس وافر ہے، ختم نہیں ہوتا، روٹی مل رہی، تنخواہ مل رہی، سیلری مل رہی ہے، آمدن ہو رہی، تجارت چل رہی، سب کچھ ہو رہا ہے، پیسے آ رہے، چیزیں بھی لے رہے، سب کچھ کر رہے، لیکن شکوہ کیوں ہے؟ برکت نہیں ہے۔ شکوہ کیوں ہے؟ یہ پورے خطبے کا لب لباب، شکوہ کیوں ہے؟ برکت نہیں ہے۔ برکت کیوں نہیں ہے؟ فحاشی کا ارتکاب کیا ہوا ہے، گناہ کا ہم نے ارتکاب کیا ہوا ہے، حرام کا ہم نے ارتکاب کیا ہوا ہے، اور حلال کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو متقی کی تعریف، اور اپنی بات کو ختم، متقی کی تعریف جو مختصر شروع میں نے بیان کی تھی، تقویٰ یہ ہے کہ حرام سے بچنا اور حلال کو بھی بقدر ضرورت استعمال کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اب میرے سمیت ہر بندہ آج کا خطبہ سننے کے بعد اپنے گربان میں ضرور جھانکے گا کہ میں حرام سے کتنا بچ رہا ہوں اور میں حلال کو کتنا استعمال کر رہا ہوں، حرام سے کتنا بچ رہا ہوں اور حلال کو میں کتنا استعمال کر رہا ہوں۔ یہ بس اتنا اگر کسی بندے کی سوچ اور اس کی فکر میں آ گئی، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور اللہ ایسا رزق دے گا جو خیر و برکت سے لبریز ہوگا، خیر و برکت سے بھرا ہوا ہوگا۔ اور آخر میں یہی دعا ہے کہ اے میرے مولا، تو نے ہمیں جتنا بھی رزق عطا کیا ہے اسے برکت والا بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے لیے آسائشیں پیدا فرما، آسانیاں فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔